بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ زمین کی پیداوار کے تعلق سے شریعت کا حکم قسط نمبر 1۔ ہم سب حضرات جانتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے ان نعمتوں کے استعمال کے تعلق سے احکام بھی نازل فرمائے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی نعمتوں میں سے مال بھی ایک نعمت ہے۔ پھر مال کی کئی صورتیں ہیں، کبھی سونے کی صورت میں، کبھی چاندی کی صورت میں، کبھی نقد کی صورت میں اور کبھی پیداوار کی صورت میں۔ نعمتیں دینے کے بعد ان کے استعمال کے تعلق سے احکام نازل فرمانا، اس سے مقصود یہ ہے کہ یہ مال اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو، اور جب کوئی نعمت اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگی تو اس میں برکتیں بھی ہوتی ہیں، اور آخرت میں فرما برداری پر اللہ جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر فرمایا کہ ان کو اللہ کے اس مال میں سے دے دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اور سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کے گھر کو حاصل کرو۔ الحاصل جو بھی نعمتیں اللہ نے دی وہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوں، تو مال بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس میں اللہ نے کبھی زکوٰۃ کا حکم دیا اور کبھی صدقہ فطر کا حکم دیا، کبھی قربانی کا حکم دیا۔ اسی مال کی ایک قسم ہے زمین کی پیداوار، جو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عشر کا حکم دیا اور کبھی 20ویں حصے کا حکم دیا۔ اس میں حکمتیں یہ ہیں کہ مال ایک ہی شخص کے پاس منجمد نہ رہے، کیونکہ جب مال کی کثرت فراوانی ہو جاتی ہے، مال خرچ نہیں کیا جاتا، ایک ہی ہاتھ کے اندر رہتا ہے، تو پھر مالدار طبقے کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سرکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر حکم دے دیا کہ یہ مال گردش کرتا رہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ، تاکہ مالدار طبقے میں غرور تکبر پیدا نہ ہو جائے۔ اور جن لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا یعنی غربا پر، وہ اس لیے یا اس کا فائدہ یہ ہے کہ غریب بھی احساس کمتری کا شکار ہو کر مایوسی اور جرائم میں مبتلا نہ ہو۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جہاں لوگوں کی معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ روحانی فائدہ بھی ہے کہ دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے اور بندہ غفلت، تکبر وغیرہ اور دیگر جرائم سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اسلام کے اس نظام کا ایک جز پیداوار میں عشر کا لازم ہونا بھی ہے۔ عشر کا وجوب قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ ایمان والو، پاکیزہ کمائی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور زمین سے جو کچھ اللہ نے تمہارے واسطے نکالا اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوهُ حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ حقداروں کو ان کا حق دے دو کھیتی کاٹنے کے وقت۔ مذکورہ دونوں آیتوں میں فصلوں، باغاتوں اور پھلوں کے جس حق کی ادائیگی کا اللہ نے حکم دیا، اس سے مراد عشر ہے۔ البتہ 10واں اور 20واں حصے کی تقسیم کا مدار پانی پر ہے، جس کی تفصیل بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کھیتی بارش کے پانی یا قدرتی چشموں سے سیراب ہو اس کے اندر 10واں حصہ ہے، اور جو کنویں سے یعنی ایسے پانی سے سیراب ہو جس پانی کی قیمت دینی پڑے، جیسے ٹیوب ویل وغیرہ یا راہٹ، یا اور خرید کر کے پانی کھیت کو سیراب کیا جائے، تو اس کے اندر شریعت نے 20واں حصہ یعنی نصف عشر دینے کا حکم فرمایا۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو یہی حکم دیا کہ اگر کھیتی کے اندر محنت کی جائے، آپاشی کے لیے بوجھ اٹھانا پڑے، تو پھر نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے، اور اگر کھیت میں زراعت پر مشقت نہ اٹھانی پڑے،
آپاشی پر بوجھ نہ اٹھانا پڑے تو پھر 10واں حصہ لازم ہے۔ البتہ شریعت کی طرف سے چاہے زکوٰۃ کا حکم آئے، چاہے قربانی کا ہو، چاہے صدقہ فطر کا ہو، ہر ایک کے لیے شرائط متعین ہیں۔ اگر وہ شرائط پائے جائیں گے تو تب زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے، تب صدقہ فطر کا حکم ہے، تب قربانی کا حکم ہے۔ اس طرح زمینی پیداوار میں بھی عشر کا حکم تب ہے جب چند شرائط پائے جائیں۔ نمبر 1، عشرے کی عبادت ہے۔ عبادت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، لہذا مسلمان ہونا شرط ہے۔ نمبر 2، زمین عشری ہونی چاہیے، خراجی نہ ہو۔ نمبر 3، زمین سے پیداوار کا ہونا یقینی ہو، یعنی اگر زمین کی پیداوار جل گئی یا کسی آفت کی وجہ سے برباد ہو گئی یا خود سستی کی وجہ سے، کاشتکار کی سستی کی وجہ سے تباہ ہو گئی تو تب عشر لازم نہیں ہے۔ اسی طرح ایسی پیداوار ہو کہ جس کے اگانے کا رواج ہو یا جس کا اگانا مقصود ہو یا جس سے نفع حاصل کرنا مقصد ہو تو پھر اس صورت میں زمین کی پیداوار کے اندر 10واں حصہ ہے یا 20واں حصہ ہے۔ لہٰذا اللہ نے اگر ہمیں زمین سے غلہ وغیرہ عطا کیا، زمین سے یہ نعمت عطا کی، تو پھر اللہ کا جو حکم ہے اس نعمت کے اندر، اس کے استعمال کے تعلق سے اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے آگے قسط نمبر 2 کے اندر انشاءاللہ پھر ہماری آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس کے اندر ہم عشر کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اسی طرح عشر کے تعلق سے کچھ مسائل بھی ذکر کریں گے۔ تب کے لیے